رسول کریم اما بعد، ہمارے مستقل ساتھی بڑے متحرک اور صاحب کردار یہ فرماتے ہیں نماز جنازہ ان کو بھی پتہ ہے جائز نہیں ہے ان کو بھی معلوم ہے جائز نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو صحابہ سے ثابت نہیں، جو میرے نبی نے نہیں فرمایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں اس کو کباڑ کہا کرتا ہوں، کباڑ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کیا۔ مرنے والے کے لیے سب سے بہترین چیز مستند وہ ہے صدقہ، باقی سب اختلاف ہے۔ تلاوت کریں گے ہمارے نزدیک پہنچتی ہے، اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، حنابلہ کے نزدیک کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ حج کریں گے مرنے والے کے لیے، ہمارے نزدیک پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اسی کا۔ جیسے ابھی ساتھی نے سوال پوچھا کہ قربانی کر سکتے ہیں مرنے والے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی، اپنی تو ایک قربانی کی، باقی کس کی تھی؟ 100 قربانیاں نبی کر رہا ہے، کس کے لیے تھے؟ آنے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو مرنے والوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے نبی نے امت کے لیے بھی قربانی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حضرت علی کو، علی میری قربانی ہر سال کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت تک حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ حضور نے وصیت کی علی کو، چونکہ گھر کے بندے تھے، کیونکہ تربیت یافتہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کس کے پلے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب کے، وہ احسان کا بدلہ چکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدہ فاطمہ کا رشتہ باقی صحابہ نے بھی مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا، چونکہ وہ احسان تھا حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب جب تک موجود رہے ایسے دیوار بن کر کھڑے رہے، کسی کافر کو جرات نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے، کوئی جملہ بولے، وہ ایسے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ جب وہ تشریف لے گئے دنیا سے تو اس وقت ان کو جرات ہو گئی تھی، اس وقت کافروں کو جرات ہو گئی تھی کہ پھر وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کچھ نہ کچھ قدم اٹھایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑ گئی۔ دیکھیے ہر کام میں فائدہ ہوتا ہے، ہر کام کا فائدہ۔ اگر ہجرت نہ کرتے تو مدینہ منورہ کی اسٹیٹ نہ بنتی، آپ طاقتور نہ ہوتے، مکہ مکرمہ جھولی میں نہ آتا۔ آپ ہجرت نہ کرتے تو ساری زندگی دو بدو مقابلہ جاری رہتا، آپ کمزور پڑ جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہر کام میں فائدہ ہے۔ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جب تشریف لے گئے نا، روتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ چاہتے تھے بیت اللہ کے اندر جاؤں، بیت اللہ کی چابی جس کے پاس ہے اس کے نہیں جانے دیا۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اللہ کائنات کو اسی طرح چلاتا ہے اسباب کے تحت، ورنہ حضور ہاتھ اٹھاتے وہ بندہ زمین میں دھنس جاتا، قیامت تک دھنستا رہتا، لیکن نہیں، اللہ اصولوں کے ساتھ چلاتا ہے جو اپنے اصول ہیں فطرت کے۔ نبی چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر جانا، نہیں جا سکتا، نہیں جانے دیا۔ پھر وہی بندہ نوکر بنا، خادم بنا میرے نبی کا، جس کے پاس چابیاں تھیں، آپ نے اس سے چابیاں نہیں چھینی، اسی کو چابیاں دی جس نے نہیں جانے دیا تھا۔ یہ امت کو بتانا تھا جو آپ کے ساتھ برائی کرے اسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، جو آپ کے ساتھ بے وفائی کرے اسی کے ساتھ وفا کرنی ہے، جو آپ کو دغا دھوکہ دے آپ نے اسی کے ساتھ دینا ہے، جو آپ کو محروم کرے آپ نے اسی کو عطا کرنا ہے۔ اسی کو تو جنتی صفات کہا گیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا جنتی صفات کیسے پتہ چلے گا جنتی ہے؟ فرمایا اس حدیث کا اس نے ترجمہ کر دیا، سل من قطعک واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو توڑے اسے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو۔ یہ جنتی صفات ہیں۔ کون کرتا ہے؟ گنے چنے، گنے چنے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں ہیں، حج کرنے والے لاکھوں ہیں، تہجد گزار بھی لاکھوں کروڑوں ہیں۔ یہ اس صفت محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو توڑ دے اس سے جوڑ دو، اس پر عمل کرنے والے گنے چنے ہیں۔ مولانا تاج مل صاحب نے ایک دفعہ فرمایا زندگی میں مجھے اگر کوئی بندہ انسانیت کے معیار پر پورا اترتا ہوا نظر آیا ہے، جس کے اندر کمال درجے کی انسانیت اخلاق میں کامل ہو، تو فرمانے لگے ایک بندہ ملا ہے ایسا بندہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں بندوں سے ملتا ہو، ساری دنیا پھرتا ہو، ایک بندہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ دیکھیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیاں، ہمارے حج 40 لاکھ والے، 40 لاکھ کا مجمع، اس کو کیسے پتہ چلے گا قبولیت کی سند مل گئی؟
کہ اگر عبادت کے بعد آپ کے اندر نرمی آ جائے، عبادت کے بعد آپ کے اندر تواضع آ جائے، عبادت کے بعد آپ کے اندر پیار محبت بڑھ جائے اور اخلاق اچھے ہو جائیں، سمجھ لیجئے عبادت قبول ہو گئی۔ اگر اس کے بعد تکبر، غرور، مغروریت، پھاں پھوں ہو جائے، سمجھ لیجئے عبادت کہیں کھڈے میں جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی میں سوچ لیجئے کہ ہم نے کرنا کہاں ہے، اسٹاپ کہاں ہے، ہماری منزل کہاں ہے، ہم نے کس ٹرین پر بیٹھنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سارے بھولے والے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری سب کی ٹرین بمبئی پہنچنے والی ہے۔ ہم اتنا دور جا چکے ہیں سنت سے، نبی کے فرمان سے، نبی کی زندگی سے، وہ بمبئی کی طرف جانے والے سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے سنت کے خلاف عمل ہے ہمارا۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو نہ شکل چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ قربانی چاہیے، نہ جاہ و جلال چاہیے۔ اللہ کو اس کا حبیب چاہیے، جس فعل میں، جس کردار میں، جس عمل میں اس کا حبیب کا طریقہ ہوگا وہ قبول ہے۔ تو یہ جو سوال پوچھا کہ جنازے کے ساتھ زور زور سے کلمہ کہنا، کلمہ پڑھنا اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے۔ اتنا وزنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ساری کائنات ایک پلڑے میں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں یہ جھک جائے گا، یہ اتنا بڑا قیمتی ہے۔ وہ کلمہ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ جنازے کے ساتھ۔ قیمتی کتنا ہے کہ جس کا شمار پوری دنیا سے بھاری ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ساری زندگی کے گناہ معاف کرا دیتا ہے، ساری زندگی کے۔ وہ پچھلی دفعہ میں نے سنا تھا ننوتی رحمہ اللہ کا پڑوسی تھا، تو کسی نے قرآن پاک دے دیا، یار ہندو ہو آپ کا گھر پکا ہے میرا کچا ہے، پانی ٹپک رہا ہے آپ قرآن پاک کو رکھ لیجئے۔ تو اس نے اس کا ادب کیا، احترام کیا، اور مرنے پر اس کو ہندو لے گئے جلانے والی جگہ پر۔ اب وہ جلتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کوئی راز ہے اس کے پیچھے، بعد میں پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ چکا تھا۔ زندگی بھر کا ہندو، زندگی بھر کے ہندوانہ رسم رواج، کفر، میرے نبی کا کلمہ ایک دفعہ پڑھ کے آگ نہیں چھو سکتی، اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اور آج آگ ہی ہمیں بھسم کر رہی ہے دنیا میں ہر جگہ پر۔ کیوں؟ ہم بے قیمت ہو چکے ہیں، ہم کباڑ بن چکے ہیں۔ ہماری قیمت تو 6000 والی نہیں رہی، کباڑ والی قیمت ہے۔ اور کباڑ کی قدر تو خود کباڑیا نہیں کرتا، باقی کون کرے گا؟ کباڑ کی قدر لاتے مارتا ہے کباڑیا، پاؤں کے ساتھ اس کو رون ڈالتا ہے، آگ میں جلا دیتا ہے۔ کباڑ کی آخری کیا ہے؟ لاتوں سے، ٹھوکروں سے اٹھا کے پٹک کے آگ میں پھینک دیا، یہ قیمت ہے کباڑ کی۔ تو ہم تو سارے کباڑ ہیں، ہم تو آگ کے قابل ہیں۔ یہ کرم ہے ان کا کہ پھر بھی بچایا ہوا ہے، یہ کرم ہے ان کا اپنے نبی کے طفیل، ورنہ ہم آگ کے قابل ہیں، ہم جلا دینے کے قابل ہیں، ہم بھسم کر دینے کے قابل ہیں، لیکن ان کا کرم ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح صادری نے سوال پوچھا، باندی رکھا کرتے تھے، اسلام میں باندی جائز تھی، اب کیا رکھ سکتے ہیں؟ حرام ہے۔ اب کو یہ کام کرے گا حرام کرے گا، زنا کرے گا۔ اس وقت تھا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اجتماعی طور پر ختم ہو گیا۔ بعض چیزیں اب بھی حرام نہیں ہیں لیکن منع ہے۔ گھوڑا حلال ہے، گھوڑا حلال ہے۔ منع کیوں ہے کہ امت نے چھوڑ دیا، چونکہ جہاد کا آلہ یہ واحد تھا، جہاد کے لیے بہترین ہتھیار یہ گھوڑا تھا، اس لیے منع کر دیا کھانا۔ نہ کوئی اگر کھائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حرام کھا رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آج بھی سمرقند بخارا میں کچھ بڑے بڑے لوگ جو مہنگے مہنگے گھوڑے رکھتے ہیں وہ اس کو کھاتے بھی ہیں۔ صادر بہت قیمتی ہے تو روز روز تو نہیں کھا سکتے، جیسے ہرن آپ روز روز نہیں کھا سکتے، بڑی مشکل سے۔ میری زندگی میں نے 2 دفعہ ہرن کھایا ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا وہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں روز روز تو نہیں کھا سکتے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس نے حرام کھایا، گھوڑا کھا لیا، نہیں، لیکن امت نے چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے۔ خاتون سوال پوچھا ٹی وی دیکھنا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے۔ ٹی وی کے اندر جو کردار ہے اس پر حلت و حرمت کا فیصلہ ہوگا۔ آپ ناچ گانا دیکھیں گے تو یقیناً ناجائز ہوگا۔ آپ اسی میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، شیخ سدیس کے بیان وہ سنتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، بیت اللہ سے حج کا خطبہ اور آپ سنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، سن سکتے ہیں۔ خود ٹی وی حرام نہیں ہے، نہ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے،
اس کے اندر جو کردار کریکٹر جو موجود ہیں اسی پر حلت و حرمت کا فتویٰ ہوگا. بذات خود ٹی وی نہ حرام ہے اور نہ منع ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے نہ فرمائے. یہ سوال شاید کہیں پختونستان خیبر پختونخوا کا ہے. وہ کارڈ ملتا ہے جس پر علاج کرواتے ہیں فری 10 لاکھ تک. تو وہ بندہ کروا سکتا ہے 10 لاکھ کا علاج. میرے خیال میں اب تو پابندی لگا دی. وہ پچھلی حکومت تھی اس نے 10 لاکھ تک کا فری علاج دیا ہوا تھا. اس حکومت نے پابندی لگا دی. میں نے بجٹ نہیں ہے. تو اس میں غریب اگر چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہے زکوٰۃ کا, لیکن چونکہ تعلق حکومت اور انشورنس کا ہے, حکومت اور انشورنس مل کر یہ پیکج تیار کرتے 10 لاکھ کا. جو لے رہا ہے اس کے لیے یہ ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے گھر میں, آپ نے فرمایا کہ میں نے الم ارا برمتن فی لحم. آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا لاؤ, آپ یہ نہیں فرماتے تھے. آپ یہ نہیں فرماتے تھے مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ. آپ یہ نہیں فرماتے تھے میرے کپڑے تبدیل کرنے کپڑے لاؤ. آپ سوال پوچھتے تھے کیا کپڑے دھلے ہوئے ہیں, کیا کھانا پکا ہوا تھا, کیا کھانا پکا تھا, کیا پانی موجود ہے. اب سمجھ گئے فرق کا, یہ آپ کی سنت ہے. اور یہی کرتے تھے. آپ نے کبھی سوال یہ نہیں کیا لاؤ, سوال کرتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الم ارا برمتن فی لحم, کیا میں نے وہ دیگچی نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے جس میں گوشت پک رہا تھا. تو سیدہ فرماتی یا رسول اللہ بالکل دیکھیے بالکل پک رہا تھا, لیکن وہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی صدقہ ولا نہ ہدیہ, وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. تم جانو جس نے دیا ہے ان کا معاملہ ہے, مجھے دو گی وہ ہدیہ ہے. امت کا یہ مسئلہ حل کر دیا 1400 سال بعد کا بھی. یہ جو صحت کارڈ ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, اس کا تعلق حکومت اور انشورنس سے ہے. یہ دونوں مل کر 10 لاکھ کا پیکج دیتی ہیں. اب وہ تیسرا جو فریق ہے وہ علاج کروا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی حرج نہیں, کوئی بات نہیں, اس کے لیے حلال ہے. لیکن مستحق کو تو بہتر ہے, مستحق کو اگر ہو تو سب سے بہتر ہے, ورنہ اس کے لیے ٹینشن فری ہے اور علاج کروا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے حضرت سوال پوچھا شخص مقروض ہے, اس کو میں زکوٰۃ دوں, وہ زکوٰۃ اپنی کاٹ لوں, ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی. مقروض کو یہ بندہ اپنی زکوٰۃ دے اس کے ہاتھ میں دے دے کہ میں نے 2 لاکھ زکوٰۃ نکالی, یہ بھی نہ کہ زکوٰۃ نکالنی ہے, یہ ہدیہ ہے. زکوٰۃ کو کبھی نہیں کہنا چاہیے دینے والے کو کہ یہ زکوٰۃ ہے. صدقے پر کبھی نہیں کہنا چاہیے یہ صدقہ ہے, کہنا چاہیے ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے, یہ آپ کے بچوں کی ہدیہ عیدی ہے, آپ کے بچوں کی جیب پاکٹ میں نہیں ہے, جیب خرچے وغیرہ وغیرہ. آپ کے بچوں کی فیس دل کر رہا تھا, آپ کے بچوں کو کچھ کھلا دوں پلا دوں, یہ میری طرف سے ہدیہ سمجھ لیجئے. صدقہ زکوٰۃ نہیں کہنا چاہیے. بعض نادان کہہ رہے ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ دینی تھی آپ کو دے رہا ہوں, تحفے تیری سمجھ پر, تو نے سب کچھ سیکھ لیا, کھانا پینا, یہ الفاظ نہیں سیکھے مسلمان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. ابھی پوچھ رہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, میں خود کاٹ لوں, نہیں ادا ہو جائے گی. مثلا آپ نے کسی سے قرض لینا ہے, آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے, اب آپ زکوٰۃ کاٹ لیں نہیں ہوگی. اپنی زکوٰۃ جس کو قرض دیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں دے دے زکوٰۃ, کہ 2 لاکھ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ تو نہیں کہیں گے لیکن زکوٰۃ دے دیں گے, 2 لاکھ زکوٰۃ ہے, یہ لو بھی میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا, حالانکہ زکوٰۃ ہے. اب اس سے کہیں, اس کے پاس پیسے چلے گئے, وہ مالک بن گیا, اب اس سے کہیں میرے پیسے دے دو, میرا قرضہ دے دو, جو 3 لاکھ لینا ہے, 2 لاکھ تو خود دیا ہوا ہے, یہ واپس آ گیا, باقی 1 لاکھ بچ گیا, اللہ 1 لاکھ کا بھی انتظام کر دیں گے. تو اس طرح کرنا جائز ہے. ڈائریکٹ زکوٰۃ کاٹ لینا اور قرضے کی ادائیگی اس طرح جائز نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق. زکوٰۃ کے مستحق ہر وہ بندہ ہے یا وہ بندی ہے, بھائی یا ہماری بہن, جس کے پاس 1,30,000 نہ ہو, 1,30,000 کا سونا نہ ہو, 1,30,000 کا کوئی تجارتی سامان مال چیزیں وغیرہ نہ ہوں, اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں جائز. یہ خود بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے, آپ بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. اس 1,30,000 ہو, زکوٰۃ لے گا جائز نہیں ہوگی, نہیں لگے گی. اس کی بھی جائز نہیں ہے, اس کی بھی جائز نہیں, اس کو لینا جائز نہیں, اس کا دینا جائز. 1,30,000 کا سونا ہو, اس لیے عورتوں کو دیتے ہوئے, بہنوں کو دیتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے. اکثر بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے, وہ سونا آپ کو پتہ ہے آج کل تو 1 تولہ ہی کافی ہے زکوٰۃ کے لیے, 1 تولہ ہی کافی ہے, تو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گی, ضائع ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, دینے والے کا بھی اس کا بھی, اس کے لیے حرام ہو گیا چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اور اس کے لیے وہ فضول چلا گیا, اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں بھی بینک جو ہے زکوٰۃ کاٹتے ہیں, تو یہ زکوٰۃ
بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے، میرے استاد محترم حضرت اقدس محترم عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا تھا یہ زکوٰۃ کٹ جائے گی آپ کی، لیکن بہتر یہ ہے آپ اپنے ہاتھ سے دیں، بہتر یہ ہے آپ اپنے ہاتھ سے دیں۔ بہت سارے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں مکہ مکرمہ حج پر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کہ آپ کی قربانی میں کرتا ہوں، مینا میں وہ قربانی نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، وہ نادان پیسہ بناتے ہیں، مال بناتے ہیں، کروڑ پتی ہو گئے قربانی نہ کرنے کی۔ تو بینک اللہ یہ بہتر جانتے ہیں بینک زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کی تو کاٹ لی، خود دیں گے یا نہیں دیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ جو ملک کا حال ہے مجموعی طور پر صورت حال اس کے برعکس ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اختیارات کے مالک نہیں ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ ورنہ ہمارا ملک ہر چیز میں ملاوٹ کون کر رہا ہے، ہر چیز میں دو نمبری کون کر رہا ہے، ہر دفتر میں رشوت کون لے رہا ہے دے رہا ہے، ہر جگہ پہ فراڈ چیٹنگ کون کر رہا ہے، یہ سارے ہمارے مسلمان ہیں، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے۔ وہ ہندو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کہوں تم لوگوں کو کہ تم حرام نہ کھاؤ، ہندو کہہ رہا ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہیں کیسے کہوں مسلمانوں کہ تم حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ تو اس لیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میرے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے ہیں حضرت شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب، وہ فرماتے ہیں میاں تم لوگ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہو، لمبے لمبے عمرے کرتے ہو، لمبی لمبی قربانیاں کرتے ہو، یار ایک کام کر لو ان سب سے بڑھ جاؤ گے، نافرمانی سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، دو نمبری سے بچ جاؤ، ان سے آگے نکل جاؤ گے، ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ میرے استاد محترم کوئی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے، یاد رکھیے گا، لیکن گناہ 1% بھی نہیں ہے۔ دنیا جن کو امام مانتی ہے، پوری دنیا کے 4 بڑے علماء، ان میں سے ایک میرے استاد ہیں شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھ ایک دفعہ ہمارے یہیں کراچی کے بڑے بڑے اکابر اکٹھے ہوئے ان کے خلاف، جب بینکنگ پر فتویٰ دیا تو سارے اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ پہ بلایا ان کو، اور اس میں میرے استاد محترم کے استاد بھی تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو سارے کراچی سارا پاکستان کے علماء ایک طرف تھے، میرے استاد محترم ایک طرف تھے۔ سب نے فیصلہ سنا دیا کہ تم حرام پر فتویٰ دے رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو، اس طرح سخت باتیں ہوئی۔ میرے استاد محترم چپ کر کے، کیونکہ اپنے موقع پر بات کرنی تھی، جب انہوں نے ساری سنا دی، اشکالات سارے ہو گئے، سب کی باتیں پوری ہوگی، فرمایا مجھے ٹائم دو گے، چونکہ آگے بڑے بڑے لوگ تھے سارے، پورا پاکستان کراچی ایک طرف تھا، کوئی ٹائم نہ دیا، فرمایا بس برخاست، مجلس ختم۔ آج وہ سارے اپنے پیسے بینک میں رکھتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بینک میں کھلواتے ہیں، اپنے مدارس کو بینک کے ساتھ ملک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی نعم البدل نہیں۔ اور میرے استاد محترم نے اس وقت فرمایا تھا جب یہ شروع کیا تھا کہ تمہارے پاس اگر نعم البدل ہے میرے فتوے کا تو لاؤ پیش کرو، میں بھی ہتھیار ڈال دیتا ہوں۔ کسی کے پاس نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے متبادل کسی کے پاس۔ تو میں عرض کروں اس وقت جو لوگ اکٹھے تھے ان میں حضرت امروہی صاحب بھی تھے، یہ جو 2 منٹ سے اندر مدرسہ ہے نا، بڑا لمبا مینار مسجد بڑی، اس کو کہتے ہیں یاسین القرآن، یہ مدرسہ ہے، اکبری مسجد ہے یاسین القرآن، ہاں نجم الحسن امروہی صاحب دام دکاتوں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے عالم ہیں، یہ خود فرماتے ہیں، میں ملا ان کو، انہوں نے فرمایا وہ سارا طبقہ اکٹھا تھا، وہ سارا پاکستان کراچی اکٹھا تھا، میرے استاد محترم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایسے بنایا ہوا تھا جیسے موزے میں، اکیلے ایک طرف اور سارے ایک طرف، فرمائیے سارے مل کر ان کے اخلاص اور عمل میں ٹخنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ الفاظ ان کے ہیں، یہ میرے سامنے انہوں نے کہا، یہ سارے مل کر ان کے اخلاص اور ان کے عمل کے مقابلے میں ٹخنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب دان کا تو زیادہ عبادت نہیں کرتے، گناہ 100% چھوڑ چکے ہیں بس، اور یہی اصل ہے امت میں، گناہ نہ ہو، یعنی نافرمانی نہ ہو اللہ کی، اللہ کے حبیب کی، یہ اللہ کو چاہیے۔ ہم حج عمرے ہر سال کر لیتے ہیں، قربانیاں ہر سال کر لیتے ہیں، ساری رات نفل پڑھ لیتے ہیں، ذکر سارا دن کر لیتے ہیں، سر آنکھوں پر اچھی باتیں ہیں، لیکن نافرمانی اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما برداروں کے ساتھ ہے، نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی توفیق۔ ساتھی نے سوال پوچھا انشورنس کمپنی میں ڈرائیور ہے، کیا اس کی آمدنی حلال ہوگی؟ جی ہاں حلال ہوگی،
انشورنس کمپنی میں جو اصل انشورنس کا حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ ان کی روزی حرام ہوگی. باقی ان کے اندر جو خانسامہ ہے، ڈرائیور ہے انشورنس کمپنی میں، ٹیبل مین ہے، آفس بوائے ہے، گارڈ ہے، یہ سارے ان کی حلال آمدنی ہوگی. ان کو وہ گناہ نہیں ملے گا جو حرام کا ہے. بینک میں بھی سارے حرام کے نہیں ہوتی آمدنی کے ذرائع. جو اصل سود کا کام بینک میں بیٹھ کر کر رہا ہے اس کی آمدنی حرام ہوگی، باقی سارے حلال ہوں گے. اسی طرح جیسے یہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے. نافرمانی سے یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں، موبائل میں قرآن پاک پتہ نہیں کس نے پھیلایا ہوا ہے. موبائل پہ قرآن پاک، حرم کے اندر 70% لوگ قرآن کی تلاوت موبائل پر کر رہے ہوتے ہیں. حرم میں، مسجد نبوی میں ہر جگہ قرآن پاک نہیں ہے. قرآن پاک مسجد نبوی میں رکھے ہوئے ہیں، ہر ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں قرآن پاک ہیں. ہر جگہ چھوٹے چھوٹے وہ بنائے ہوئے ہیں ڈیسک، قرآن پاک ہیں، لیکن ہر جگہ تو نہیں ہے. یہاں رکھے ہوئے قرآن پاک، ادھر رکھے ہوئے ہیں، ادھر رکھے ہوئے ہیں. اب وہ جو مجمع ساتھ وہ کہاں جائے گا؟ وہ قرآن اٹھاتا ہے موبائل میں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے. جو کام مسجد نبوی میں ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے، بیت اللہ میں ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے حرام ہو رہا ہے. بیت اللہ میں مطاف کی جگہ پر صرف وہ جو بیٹھنے کی جگہ نا، جہاں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں طواف کی اجازت کے بعد، وہاں کچھ جگہوں پر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. باقی سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو مطاف میں طواف کر رہے ہیں، یا بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، یا ذکر کر رہے ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں. تو قرآن پاک وہاں بھی ہر جگہ پر نہیں ہے. تو یہ جو موبائل میں قرآن پاک رکھنا ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کون کہے گا ناجائز ہے؟ جو دین کا الف بھی نہیں سمجھتا، جو ایک دن بھی نہیں گیا مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے. وہ بھولے بھالے یہاں اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ باہر جا کے لڑے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، شاید یاد ہوگا آپ نے پوچھا تھا یا کسی ساتھی نے پوچھا، تو اس میں یہ آیا کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر رہا ہے یا کوئی بندہ مجبور ہے، اس کو کہیں سے سرمایہ نہیں ملتا، یہ سرمایہ لے لے سود پر، بینک سے پیسے لے لے یا کسی سے سود پر پیسے لے لے، اب اس کا کاروبار کرے. شریعت کہتی ہے یہ جو مرنے والا ہے، بھوکا مرنے والا ہے، خاندان مر رہا ہے، یہ سود پر سود پر پیسہ لے لے یا بینک سے پیسہ لے لے، تو یہ سود کی حرمت اپنی جگہ پر، حرام ہے سود لینا جناب. لیکن یہ جو کاروبار کر کے منافع لے گا، شریعت کہتی ہے یہ جائز ہے. مفتی کا کام اپنا نہیں ہوتا، مفتی کا کام شریعت کا حکم بتانا ہوتا ہے. اچھا میں نے بتا دیا، میں نے کہا یہ منافع حلال ہے، کاروبار حلال نہیں ہے، پیسہ حلال نہیں ہے. اس حرام پیسے پر جو منافع لے گا وہ حلال ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، یہ کسی مفتی کا نہیں. اچھا مجھ سے پوچھا، میں نے بتا دیا. باہر گیٹ پر وہ بھولے بھالے آپس میں لڑ پڑے. او بھائی تمہیں بتانے والا مفتی ہو اور تم میں سے کوئی ہے مفتی جو بحث کر رہا ہے؟ وہ سارے آبا خیب کو خواہ، وہ ایک محاورہ مشہور ہے، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے، الف با کو فرق بھی نہیں پتا، وہ بحث کر رہے ہیں باہر. اس طور پر یہ بھی موبائل پہ قرآن پاک کوئی حرج نہیں، اس پہ تلاوت کر سکتے ہیں. بلکہ اگر سفر میں یا وضو نہیں کر سکتے تو موبائل پہ دیکھ کر پڑھیں گے تو بھی منع نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے، دارالعلوم کراچی میں ایک صدر آیا، ایسے صدر پاکستان میں بھی گزرے ہیں. وہ صدر جہاز آیا اس کا ایئرپورٹ پر، وہاں اترا، وہاں سے پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، وہاں سے دارالعلوم کراچی پہنچا. میرے داخل ہونے سے بھی پہلے وہاں جنازہ تھا، دارالعلوم کراچی کے اندر ایک جنازہ تھا، اس میں وہ صدر شامل ہوا، پاکستان کا صدر. اس سے کہا گیا جب وہ گاڑی سے اترا کہ آپ وضو کریں گے، تو صدر کے الفاظ تھے کبھی مسلمان بے وضو رہتا ہے. صدر کے الفاظ تھے مسلمان کبھی بھی. اسی طرح گاڑی سے اتر کر سیدھا شامل ہوا ہے، اس میں جنازے میں شامل ہوا، اس نے جنازہ پڑھا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. زبانی قرآن پاک کے پڑھے بغیر وضو کے جائز ہے. ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کرتے تھے. سیدہ صدیقہ کی روایت ہے. اور قرآن پاک دیکھ کر موبائل پہ بغیر وضو کے بھی اجازت ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہ کہ ہر وقت باوضو ہم مسلمان بے وضو رہتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے گی ضرورت گاڑی میں سفر میں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے. لیکن فتویٰ کون دیتا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں جانتا. میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب جہاز میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، 7 بندہ بیٹھا ہوتا. بوڑھے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے پتہ نہیں ہے نادان کو، یہ مفتی اعظم ہے پاکستان کا، اس نادان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہو بوڑھے میاں. کیا ہوا بھائی؟ یہ اس طرح نماز نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا، میرے استاد محترم نے
بیٹا نوجوان تھا عمر کا، بیٹا میں نے سنا ہے بزرگوں سے، حالانکہ مفتی اعظم یہ نہیں بتایا میں مفتی اعظم ہوں، تیرا باپ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ تیرا دادا قبر میں آ کر سکتا ہے، لیکن فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے بزرگوں سے، اکابر سے سنا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو آپ نماز وقت پر پڑھ لیں، بعد میں دوہرا لیں تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ بحث کون کر رہا ہے؟ جو الف بھی نہیں جانتا شریعت کی، اور کس کو بحث کس کے سامنے کر رہا ہے؟ جو مفتی اعظم ہے پاکستان کا، ایسے بھولے بھالے بھی موجود ہیں۔ ہم لاہور سے کراچی آ رہے تھے، نماز پڑھی اس میں کھڑے ہو کر نماز اگر جرت کرے نا، جہاز میں بھی پڑھ سکتا ہے، ٹرین میں بھی پڑھ سکتا ہے، کوچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی جرت کی ہمت کی ضرورت ہے، نفسیاتی طور پر تھوڑا مضبوط ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھی نماز پڑھنے لگے تو ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یار بیٹھ کر اس میں پڑھو نا، چونکہ اس نے یہی سنا ہوا ہے، یہی کرتا ہے، سیٹوں پر بیٹھو نماز پڑھو۔ میں نے اس کو کہا میاں مفتی میں ہوں، فتوے تم دے رہے ہو، اور پھر اس کے بعد چپ کر گیا، وہ زور سے شور کر رہا تھا، کیا ضرورت ہے تکلیف کرنے کی، کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی، گر جاؤ گے، ادھر بیٹھ کے نماز پڑھو۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مفتی میں ہوں، فتوے تم دے رہے ہو، تو وہ چپ کر کے بیٹھ گیا بیچارہ۔ تو بعض اوقات ایسے لٹھ مارنی پڑتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا بھی نہیں کرنا کرتا، جیسے میرے استاد محترم نے فرمایا کہ سنا ہے بزرگوں سے نماز ہو جاتی ہے، بعد میں دہرانی پڑتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں الف بھی نہیں جانتا شریعت کی، اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ میرے استاد محترم کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، سوال تو ہے، باقی بھی دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطوط لکھے تھے کافروں کو، اور جب خطوط لکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے من محمد، یہ محمد کی طرف سے لیٹر ہے، خط ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی کا نام قرآن کے قائم مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کے قائم مقام ہے۔ میرے نبی کافر کو خط لکھ رہے ہیں اور محمد لکھ رہے ہیں، ایسے سمجھو کہ اس کو قرآن پاک دے دیا ہے میرے نبی نے۔ اور ویسے بھی ہر لیٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہے۔ ایک تو آپ کا نام قرآن کے قائم مقام ہے، دوسرا کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت لکھتے تھے، پھر باقی چیزیں لکھتے تھے، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اچھائی پر آ جاؤ، برائی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ کافروں کے ساتھ کیا ہے، تو اس لیے کافر کو قرآن پاک دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ امریکہ گیا ہے کوئی کرکٹر ہے اپنا رضوان، خیبر پختونخوا کا ہے، اس نے کسی امریکن کو قرآن پاک دے دیا، پہاڑ سر پر اٹھا لیا، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، یہ کیا کر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ کوئی حرج نہیں، کافر کو قرآن پاک دے سکتے، میرے نبی نے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، فرمانے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ، فصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین برحمتک یا ارحم